آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ مثبت نشانے کی ضرورت۔ یہ کسی سوچے سمجھے فیصلے کے تحت نہ تھا، مگر جب وہاں عملاً ایسی صورتحال قائم ہو گئی تو خود فطری قانون کے تحت اس کے مثبت نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اسلام کی فطری تعلیمات تاتاریوں کو مسخر کرنے لگیں، یہاں تک کہ نصف صدی کے اندر یہ معجزہ پیش آیا کہ تاتاریوں کی اکثریت اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئی۔ جو لوگ بظاہر اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ اسلام کے خادم اور سپاہی بن گئے۔ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اسی تاریخی واقعے کو اس طرح سے بیان کیا ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ اقبال نے 1930 میں اپنے اعلیٰ آباد کے خطبہ صدارت میں مسلمانوں کو جو رہنمائی دی تھی اس کو تو میں ایک غلط رہنمائی سمجھتا ہوں، لیکن ان کے اس شعر میں اسلام کے جس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں بلا شبہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے صحیح ترین رہنمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اس مفروضہ کو نہیں مانتا کہ ہندو اسلام کا یا مسلمان کا دشمن ہے، تاہم بالفرض اگر وہ دشمن ہو تب بھی اپنے انتقامی جذبات کی تسکین حاصل کرنے کے بعد ہندو پاکستانی مسلمانوں کے لیے بہترین مدعو کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اگر پاکستانی مسلمان یہ کریں کہ وہ اپنی تمام سیاسی اور غیر سیاسی شکایتوں کو بھلا کر اپنے سینے کو ہندو نفرت سے پاک کر لیں اور پاکستان کا میڈیا بھارت مخالف پروپیگنڈا کو یکسر ختم کر دے، حتیٰ کہ بھارت کے مخالف پاکستان پروپیگنڈے کا جواب بھی المومون 96 کے اصول پر مثبت انداز میں دے، وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر بھارت کے ساتھ اپنی تمام تر خارجہ پالیسیوں میں یک طرفہ طور پر اعتدال کا انداز اختیار کر لے۔ اسی کے ساتھ دوسرا عمل یہ کیا جائے کہ ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں کو اس طرح آزادانہ طور پر کھول دیا جائے جس طرح عرب ملکوں کی سرحدیں یا یورپی ملکوں کی سرحدیں عملاً کھلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد فطری طور پر یہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کے لوگوں میں بڑے پیمانہ پر آزادانہ اختلاط ہو جائے گا، دونوں کے درمیان اخبارات، رسالے اور کتابیں آنے جانے لگیں گی، دونوں کے درمیان بڑے پیمانہ پر اجتماعات منعقد کیے جانے لگیں گے، دونوں کے درمیان ایک دوسرے کو از سر نو سمجھنے اور جاننے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور معتدل ماحول میں اسی قسم کے عمل کا نام دعوتی عمل ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان معتدل حالات میں دعوتی عمل جاری ہوا تو اس کا عملی نتیجہ ہمیشہ اسلام کے حق میں نکلا، اور بھارت بہرحال اس عام تاریخی قانون سے مستثنیٰ نہیں۔ سب ہیڈنگ مثبت فکر کی ضرورت۔ موجودہ زمانے میں ہندوستان میں اور مسلم ملکوں میں بے شمار ہنگاموں کے باوجود کوئی حقیقی ترقی نہ ہو سکی۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے یہ انقلابی رہنما مثبت فکر سے کم و بیش خالی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو منفی رہنمائی دی، ان کی اپنی فکر رد عمل کے تحت بنی اور اسی پر انہوں نے اپنی قوموں کو دوڑا دیا۔ برصغیر ہند میں رہنمائی کے اعتبار سے سب سے بڑا نام مہاتما گاندھی کا ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ قانون کی ڈگری لینے کے بعد میں ساؤتھ افریقہ گیا تاکہ وہاں پیسہ کماؤں۔ اس وقت وہاں سفید فام انگریزوں کی حکومت تھی۔ ساؤتھ افریقہ میں گاندھی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک بار وہ ٹرین کے فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ سفید فام گارڈ چیکنگ کے لیے آیا تو اس کو ناپسند ہوا کہ ایک بلیک آدمی فرسٹ کلاس میں سفر کرے۔ اس نے گاندھی کو کمپارٹمنٹ سے نکال کر باہر کر دیا۔ گاندھی خود کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ ٹھیک یہی معاملہ موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ سید جمال الدین افغانی، حسن البنا، سید قطب، آیت اللہ خمینی، سید ابو العلا مودودی وغیرہ، ہر ایک کی یہی کہانی ہے۔ یہ دراصل مغربی استعمار کا مسلم دنیا پر حملہ تھا۔
جس کے براہ راست یا بالواسطہ تجربہ نے موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں کی زندگی کا کورس متعین کیا۔ ان میں سے شاید کوئی بھی نہیں جس کا فکر حقائق کے مطالعہ سے بنا ہو۔ ہر ایک کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا فکر اصلاً مغربی استعمار کے زیر اثر بنا، اور جب ان کے ذہن کا ایک خاص سانچہ بن گیا تو قرآن اور حدیث کی باتیں بھی ان کے ذہن میں اسی فکری سانچے کے مطابق ڈھلتی چلی گئیں۔ مہاتما گاندھی کا اینٹی برٹش ذہن ساؤتھ افریقہ کے مذکورہ واقعہ سے بنا تھا، اور اسی کے زیر اثر انہوں نے ہندوستان میں اپنی سیاسی تحریک چلائی، مگر اس کو مذہبی رنگ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھاگوت گیتا میرا فکری ماخذ ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں کا ہوا۔ ان کا انقلابی ذہن اصلاً مغربی استعمار کے خلاف غم و غصے کے تحت بنا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے کچھ آیتوں اور حدیثوں کی سیاسی تفسیر کر کے اپنی اس فکر کو اسلامائز کر لیا۔ منفی سوچ اور مثبت سوچ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ منفی سوچ والا آدمی شعوری یا غیر شعوری طور پر اس واحد تجربے کی روشنی میں سوچتا ہے جو اس پر شخصی یا قومی اعتبار سے گزرا۔ یہ تجربہ عام طور پر کسی نہ کسی شکایت یا محرومی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے منفی سوچ والے آدمی کی ساری فکر اسی شکایت یا محرومی کے واقعے پر مرتکز ہو جاتی ہے۔ وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کیا چھینا گیا ہے۔ وہ اس سے بے خبر رہتا ہے کہ چھیننے کے بعد بھی اس کو کیا کچھ حاصل ہے۔ قرآن کے لفظوں میں وہ صرف اپنے اثر کو جانتا ہے، وہ اپنے یسر سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منفی سوچ والے آدمی کی ساری مہم خارج رخی ہو جاتی ہے۔ وہ کسی خارجی طاقت کو تمام مسائل و مصائب کا ذمہ دار سمجھ لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری کوششیں قرآن کے لفظوں میں حبط اعمال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نتیجہ خیز عمل صرف وہ ہے جو داخل رخی ہو۔ اسی کو ایک حدیث میں قلب پر مبنی عمل کہا گیا ہے۔ مثبت طرز فکر کی کامیابی کی مثال میرے ایک عزیز کی زندگی میں ملتی ہے۔ چند سال پہلے ان کے ایک تجارتی پارٹنر نے ان کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اگر ان کے اندر منفی سوچ جاگتی تو وہ مذکورہ شخص کے خلاف مقدمہ بازی میں لگ جاتے یا اس کو جوابی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان کی اس قسم کی کوشش ان کو کوئی مفید نتیجہ تو نہ دیتی، البتہ وہ ان کے نقصان میں مزید اضافے کا سبب بن جاتی۔ مگر انہوں نے مذکورہ معاملہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی ماندہ وسائل کے استعمال پر اپنی ساری توجہ لگا دی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ماشاءاللہ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر اقتصادی حالت میں ہیں۔ یہ انفرادی سطح پر مثبت سوچ کی ایک مثال ہے۔ قومی سطح پر موجودہ زمانہ میں مثبت سوچ کی ایک مثال یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے زمانہ میں امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بام گرایا۔ اس کے نتیجے میں اس کی صنعتی طاقت تباہ ہو گئی۔ اب جاپانیوں کے اندر سخت قسم کا انتقامی ذہن ابھرا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے، مگر جاپان کے مدبرین نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ امریکہ نے اگر 1945 میں ہمارے ہیروشیما پر بام گرا کر اس کو تباہ کیا ہے تو اس سے پہلے ہم بھی 1941 میں ان کے پرل ہاربر کو بمباری کر کے تباہ کر چکے تھے، اس لیے معاملہ برابر ہو گیا۔ اب تم لوگ نئے مستقبل کی تعمیر میں لگ جاؤ۔ اسی مثبت سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ 1945 میں تباہ شدہ جاپان آج اقتصادی سپر پاور کے روپ میں ابھرا ہے۔ اس کے برعکس مثال پاکستان کی ہے۔ 1971 میں پاکستان سے ٹوٹ کر بنگلہ دیش بنا۔ اس عمل میں ہندوستان نے بنگلہ دیش کی علیحدگی کی تحریک کا ساتھ دیا۔ اس واقعہ کے بعد پاکستانی لوگ ہندوستان سے سخت برہم ہو گئے۔ انہوں نے ہندوستان کے خلاف نفرت اور تشدد کی جنگ چھیڑ دی۔ اس انتقامی کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود پاکستان ایک تباہ شدہ ملک بن گیا۔ اس کے برعکس اگر پاکستان کے رہنما اپنی قوم کو یہ سبق دیتے کہ ہندوستان نے اگر 1971 میں ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے کیا ہے تو ہم بھی اس سے پہلے
1947 میں ان کے ملک کے 2 ٹکڑے کر چکے تھے، اس لیے معاملہ برابر ہو گیا۔ اب تم لوگ نئے مستقبل کی تعمیر میں لگ جاؤ۔ پاکستان کے رہنما اگر اپنی قوم کی اس قسم کی مثبت رہنمائی دیتے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان پورے ویسٹ ایشیا کا سب سے زیادہ اہم ملک ہوتا۔ موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں میں مغربی استعمار کی بنا پر جو منفی سوچ آئی، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ایک عصر کے غم میں بہت بڑے یسر کو کھو دیا، اور اس کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ منفی فکر کے غلبہ کی بنا پر وہ اس یسر سے واقف ہی نہ تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ مغربی استعمار نے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لیے کچھ سیاسی اور تہذیبی مسئلے پیدا کیے، مگر اس سے بھی زیادہ بڑا واقعہ یہ تھا کہ انہی مغربی قوموں نے دنیا میں وہ جدید انقلاب برپا کیا جس نے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ ترین دعوتی مواقع کھول دیے، ایسے مواقع جو اس سے پہلے کبھی تاریخ میں موجود نہ تھے۔ مذہبی آزادی، کمیونیکیشن کے وسیع ذرائع، کھلے مطالعہ کا رجحان، بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کا اختلاط، قرآن کی تائید کرنے والی سائنسی دریافتیں، تلاش و جستجو کا عمومی ذہن، اقتصادی وسائل کی فراوانی وغیرہ، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے یہ امکان پیدا کر دیا تھا کہ ہم نئی طاقت اور نئی وسعت کے ساتھ اسلام کی اشاعت عالمی سطح پر کر سکیں، مگر اپنے منفی ذہن کی بنا پر تمام رہنما مفروضہ سازشوں اور مفروضہ دشمنوں کے خلاف جنگ لڑتے رہے۔ کوئی لفظی جنگ کرتا رہا، کوئی سیاسی جنگ کرتا رہا، اور کوئی متشددانہ جنگ۔ تمام لوگ بس اسی قسم کی بے نتیجہ سرگرمیوں میں مشغول رہے اور جدید مواقع کو اسلامی دعوت کے لیے استعمال کرنے کا کام انجام نہ پا سکا۔ پازیٹیو تھنکنگ کا معاملہ کوئی سادہ سا معاملہ نہیں، اس کا تعلق تمام انسانی خوابوں سے ہے۔ اس سے صحت فکر پیدا ہوتی ہے، اس سے ذہنی ارتقاء ہوتا ہے، وہ صحیح منصوبہ بندی میں مددگار ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی محرومی کو یافت میں تبدیل کر سکے، وہ اپنے مائنس کو اپنے لیے پلس بنا سکے۔ سب ہیڈنگ تاریخ کو انتظار ہے۔ ہندوؤں کا ایک طبقہ ہندوستانی مسلمانوں کو ملک کے لیے اثاثہ کے روپ میں نہیں دیکھ پاتا، اس کے بجائے وہ ان کو ایک بوجھ کے روپ میں دیکھتا ہے۔ یہ نظریہ قانون فطرت کے خلاف ہے، یہ کسی اقلیت کے اس فطری کردار کی نفی ہے جو اس کے لیے فطرت کے اٹل قانون کے تحت مقدر ہے۔ انگریز مورخ آرنلڈ ٹوائن بی نے اپنی مشہور کتاب اسٹڈی آف ہسٹری میں تاریخی شواہد کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ اقلیتیں ہی ہیں جو ہمیشہ کسی ملک میں کوئی انقلابی کردار ادا کرتی ہیں، اور ہندوستان کی مسلم اقلیت بلا شبہ اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں۔ امام النسائی کی روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک پیشن گوئی میں فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ کے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ جو ہند میں غزوہ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 202۔ میرے نزدیک اس حدیث میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں ایک اہم تعمیری کردار ادا کریں گے، وہ اس ملک کو حقیقی عظمت اور ترقی کا مقام دلانے کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت اب آخری طور پر آ ہی گیا ہے۔ اس پیغمبرانہ پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ انہیں صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اس ملک میں احتجاجی گروہ کے طور پر رہنے کا انداز چھوڑ دیں اور تخلیقی گروہ کے طور پر رہنا سیکھیں۔ وہ لینے والے گروہ میں نہ رہے بلکہ وہ اس ملک میں دینے والے گروہ بن جائیں، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد ملک میں ایک نیا دور آ جائے گا جبکہ ہندوستان ایک ترقی یافتہ ملک کے روپ میں ابھرے گا اور دنیا کے نقشے میں اپنا وہ مقام حاصل کر لے گا جو اس کے لیے مفروضہ ہے۔
سوامی وویکانند نے 1898 میں کہا تھا کہ مستقبل کا ہندوستان ایک پرعظمت ہندوستان ہوگا اور اس پرعظمت ہندوستان کی تعمیر ہندو اور مسلمان دونوں مل کر کریں گے۔ یہ بات بلا شبہ درست ہے، مگر ہندو اور مسلمان دونوں کو یہ تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنا ہوگا۔ ضروری اہلیت کے بغیر دونوں میں سے کسی کے لیے بھی اس تاریخی کردار کو انجام دینا ممکن ہی نہیں۔ ہندوؤں میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ان کے نام الاٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک خطرناک قسم کی غلط فہمی ہے۔ اس ذہن کے ساتھ ان کے لیے اپنا مطلوب کردار ادا کرنا ممکن نہیں۔ ہندو بلا شبہ اس ملک میں اکثریتی فرقے کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ہر اکثریت آخرکار فطرت کے اٹل قانون کے تحت ہے، نہ کہ اس سے آزاد۔ اس دنیا میں ہر اکثریت اسی طرح فطرت کے قانون کے تابع ہے جس طرح کوئی اقلیت۔ ہندوؤں کو یہ کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کو وہ سادہ طور پر محض عددی تناسب کے نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ وہ انہیں اپنی فطری شریک کار سمجھیں۔ وہ مسلمانوں کو ہندوستانی گاڑی کے دوسرے پہیے کی طرح قبول کر لیں۔ اس کے بغیر ملک میں کوئی حقیقی ترقیاتی عمل شروع نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ مذکورہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس ملک میں انہیں جو تعمیری روا کردار ادا کرنا ہے اس کی لازمی شرط بھی یہی اہلیت ہے۔ مسلمان اس اہم کارکردگی کی ادائیگی کے اہل صرف اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ اپنے آپ میں وہ ضروری لیاقت پیدا کریں جس کو تخلیقیت کہا جاتا ہے۔ تخلیقی گروہ وہ ہے جو منفی طرز فکر سے پاک ہو اور معاملات کو صرف مثبت انداز سے دیکھے، جو دوسروں کے ساتھ تعلقات میں بلند نظری کا طریقہ اختیار کرے، نہ کہ تنگ نظری کا طریقہ، جو حقوق سے زیادہ اپنی ڈیوٹی پر نظر رکھتا ہو، جو اپنے جذبات سے زیادہ دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا جانتا ہو، جو ایشو اور نان ایشو میں فرق کرے اور صرف ان چیزوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے جو تعمیر و ترقی کے عمل کے لیے حقیقی ایشو کی حیثیت رکھتی ہے۔ تخلیقی گروہ وہ ہے جو گروہی ذہنیت سے پاک ہو اور معاملات کو انسانیت کے نقطہ نظر سے دیکھے، جس کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو، نہ کہ فطرت و حقارت، جس کے تحمل کا مزاج اس کو اتنا اوپر اٹھا دے کہ وہ اشتعال انگیز چیزوں پر بھی مشتعل نہ ہو، جو اعلیٰ مقصد کے لیے جینے والا ہو، نہ کہ محض ذاتی مفاد کے لیے جینے والا۔ تخلیقی گروہ وہ ہے جو اپنی اعلیٰ صفات کی بنا پر اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ مسلسل طور پر ذہنی اور فکری ترقی کرتا رہتا ہے۔ وہ اس قابل ہو کہ مسائل کا نیا اور برتر حل دریافت کر لے۔ وہ زندگی کے ہر بند دروازے کو کھولتا ہوا آخری منزل تک پہنچ جائے۔ کوئی بھی چیز اس کے سفر کو روکنے والی ثابت نہ ہو۔ یہی وہ صفات ہیں جن کو قرآن میں خلق عظیم القلم 4 کہا گیا ہے، یعنی بلند نظری اور بلند کرداری۔ بلند نظر اور بلند کردار لوگ ہی اس دنیا میں کوئی بڑا کام کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لیے فطرت کا قانون یہ ہے کہ چھوٹے کردار کے لوگ چھوٹا کام انجام دیں اور بڑے کردار کے لوگ بڑا کام۔ اہل اسلام کو دین کی صورت میں جو نعمت ملی ہے وہ کسی ایک گروہ کی وراثت نہیں، وہ ساری انسانیت کا مشترک سرمایہ ہے۔ دوسرے انسانوں تک اس سرمایہ کو پہنچانا ایک خدائی امانت کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اور صرف اسی جذبے کے تحت اس کو صحیح طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے کا انسان ہزاروں سال تک کوئی بھی علمی یا تہذیبی یا تمدنی ترقی نہ کر سکا۔ تمام قابل ذکر ترقیاں اسلام کے ظہور کے بعد شروع ہوئیں۔ اس وقت کی دنیا مخلوقات کی پرستش میں پھنسی ہوئی تھی۔ اہل اسلام نے اس کو مخلوقات کی پرستش سے اٹھا کر خالق کی پرستش کا راستہ دکھایا۔ لوگ فطرت کے مظاہر کو مقدس مان کر
اس کے سامنے صرف اظہار عقیدت کرنا چاہتے تھے۔ اہل اسلام نے اس کے بجائے ان کے اوپر فطرت تسخیر کا دروازہ کھولا۔ لوگ دولت اور اقتدار کو معبود کا درجہ دے کر اسی کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے۔ اہل اسلام نے دولت اور اقتدار کو ضرورت اور خدمت کے خانے میں ڈال کر انسان کو عظمت کا درجہ عطا کیا۔ لوگ اپنے مفروضہ عقائد کی بنا پر طرح طرح کے توہمات میں مبتلا تھے۔ اہل اسلام نے ان کو مفروضات اور توہمات سے نکال کر حقائق کی سطح پر سوچنے والا بنایا۔ فکر انسانی میں یہ انقلاب پہلی بار اہل اسلام یا اہل توحید کے ذریعے وقوع میں آیا۔ اس فکری انقلاب نے انسانیت کے اوپر تعمیر و ترقی کا دروازہ کھول دیا جو ہزاروں سال سے اس کے اوپر بند پڑا ہوا تھا۔